ادا کرتا ہوں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہاں پہ آیا ہوں، اور دیگر جو ان کے رفقا ہیں، سمیع اللہ شاہد بھائی، اشرف بھائی، دیگر عبدالرؤف بھائی، سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ معزز سامعین گرامی قدر، میرے سے پہلے بھائی ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ یہ تھوڑی ایکو کم کروا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ایسے ہیں کہ جناب جابر بیان کرتے ہیں، مدینہ کی ایک رات تھی، فضا معطر تھی، ہوا میں خنکی موجود تھی، اچانک ایک خوشبو ناک سے ٹکرائی، قدم بے اختیار ہو کر اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے۔ کیا دیکھتا ہوں، چند ہی لمحوں کے بعد میں مسجد النبوی کے صحن میں پہنچ چکا ہوں، اور آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے مسجد النبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک نظر آقا کے چہرے پر پڑی، دوسری آسمان کے چاند پر پڑی، اور دل سے یہ آواز نکلی، من وجہک المنیر لقد نوّر القمر۔ اگر چاند کو بھی حسن ملا، آقا آپ کے چہرہ پرانوار سے ملا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ کی ذات بہت اعلیٰ ہے، رسول اللہ بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ ہر بندہ مومن کا، ہر بندہ مسلم کا عقیدہ ہے۔ ذات بڑی اعلیٰ ہے، خوبصورت بہت ہیں۔ والضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے ہیں، واللیل کی زلف لے کے آئے ہیں، علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے ہیں، ما ذاغ البصر کی نگاہ لے کے آئے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے گا، یہ عقیدہ تو ہر مسلمان کا ہے کہ رسول اللہ کی ذات، رسول اللہ کا حسن، رسول اللہ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے۔ کتنا اعلیٰ ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب مسجد اقصی پہنچے، جبریل امین کے ہمراہ تھے، وہاں پہ بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑے خوبصورت اور سرخ و سفید چہرے دیکھے۔ جبریل امین سے پوچھا کون لوگ آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے، معجزانہ طور پہ آج انہیں اتارا گیا ہے۔ یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ تو جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا کہ ان کو آپ کا انتظار ہے، آپ ان کے امام ہیں، یہ آپ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، ان کی امامت کروائیے۔ نبی کا مقام تو اعلیٰ ہے، ذات تو اعلیٰ ہے، عقیدہ آپ کا بھی ہے، عقیدہ دیوبند کا بھی ہے، عقیدہ بریلوی کا بھی ہے۔ کتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا، آپ کے قدموں پہ لوگ حشر کے دن چلیں گے، آپ وہ پہلے ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکائیں گے۔ جنت کا دروگا پوچھے گا، حاضر پوچھے گا کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت حاضر کیا جواب دے گا؟ ایک جواب دے گا، وہ کتنا عظیم جواب ہوگا۔ وہ کہے گا جب سے جنت بنی ہے، جب سے اللہ نے جنت کو پیدا کیا، اس کو دروازے لگائے، مجھے یہاں پہ بٹھایا ہوا کہ ایک وقت آئے گا، ایک شخص آئے گا، دروازے کو کھٹکائے گا، تم نے اس سے نام پوچھنا ہے، اگر وہ نام محمد ہوگا دروازوں کو کھول دینا ہے۔ یہ ذات تو اعلیٰ ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، اور ایمان کی بات بھی سمجھ لیجئے، میں آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم اس کو اس کی اولاد سے، مال سے، جان سے، اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ رکیے، یہاں پہ ذرا غور کیجئے، آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں تھا کیا، کیا نبی کی ذات کا قریش مکہ کا کافر منکر تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فضیلت کا انکار کرنے والا تھا؟ رسول اللہ نے عالم جوانی کے اندر، آپ سب نے یہ واقعہ پڑھا ہے، حجر اسود کو لگوایا، رسول اللہ مکہ کے اندر چلتے تھے، مکہ کے اندر اعلان نبوت نہیں تھا، تب بھی
कुफ़ार मक्का क्या कह रहे थे? as-सादिक जा रहा है, अल-अमीन जा रहा है। रसूलुल्लाह की ज़ात का कोई मुनकर नहीं है। रसूलुल्लाह की ज़ात के आला होने के मुनकर आज बड़े बड़े मुस्तशरिकीन भी नहीं है, आज बड़े बड़े कुफ़ार भी नहीं है। उनको दुनिया का एक बड़ा आदमी समझने में हम सब मुत्तफिक हैं। इख्तिलाफ कहाँ है? ज़ात तो नबी की आला, मकाम तो नबी का आला, लेकिन बात मेरे मौलवी की आला है, बात मेरे इमाम की आला है, बात मेरे फ़कीह की आला है, बात मेरे पीर की आला है। अगर आपको, मुझे, उम्मत मुहम्मदिया को यह मसला समझ आ जाए, सारे इख्तिलाफ खत्म हो जाएं। और मेरे भाइयों, जिस तरह ज़ात नबी की आला है, उसी तरह बात भी नबी की आला है। कितनी आला है, कितनी आला है, ये आपने नहीं समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज की फजीलतें बयान कर रहे हैं। सहाबी के जहन में सवाल आ गया, और सवाल का पैदा होना कोई अचंभे की बात नहीं है। अफ़ी कुल्ली आमिन या रसूल अल्लाह, क्या ये हज हर साल फ़र्ज है? सवाल पैदा हो सकता है। रसूलुल्लाह इतने फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं कि जो हज करे गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। क्या ये हज हर साल के लिए फ़र्ज है? और मेरे भाइयों, ये अकीदे का, ये मनहज का इख्तलाफ है। कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हो। रसूलुल्लाह खामोश रहे। 3 मरतबा पूछा, रसूलुल्लाह खामोश रहे। चौथी मरतबा कहा कहाँ पे है वो, उसको बुलाया जाए। वो आए सहाबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की बात, जो नुक्ता नज़र बयान किया, जो मनहज बयान किया, वो मनहज, वो अकीदा, वही पैगाम अहले हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लौ कुल्तु नअम, अगर मेरी जुबान से सिर्फ नअम 3 हरफ, जी हाँ निकल जाता, तो हज मेरी उम्मत के ऊपर हर साल के लिए फर्ज हो जाता। बताइए, ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह की बात दीन है। एक मुसाफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आके कहने लगा कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, ihसान क्या है। आपने हदीस जिब्रील सब ने सुनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी इस्तेजाब में मुब्तला हो गए कि सवाल भी खुद करता है, और जब रसूलुल्लाह जवाब देते हैं तो कहता है सही जवाब दिया। गोया जवाब का पता है, तभी तो कह रहा है कि दुरुस्त जवाब दिया। और अगर जवाब का पता है तो सवाल क्यों करता है? मेरे भाइयों, ये हदीस ही अगर समझ आ जाए तो अहले हदीस का मनहज, अहले हदीस का मंशूर, अहले हदीस का पैगाम पूरी उम्मत मुहम्मदिया को समझ आ जाएगा। जिब्रील अमीन एक इंसान की शक्ल में आए हैं, मुसाफिर की हालत में आए हैं, सवाल कर रहे हैं। अभी सहाबा को नहीं पता जिब्रील हैं, लेकिन हैरान है, सवाल भी खुद करते हैं, और जब नबी करीम जवाब दे देते हैं तस्दीक भी करते हैं। नबी करीम जब वो चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुहातब होकर कहा, जिब्रील अमीन आए थे। अच्छा, ये जिब्रील अमीन थे? देखे नहीं थे, जाहिर है वो शक्ल ऐसी थी, हम जानते तो नहीं थे, और ऐसे महसूस होता था मुसाफिर हैं, लेकिन कपड़े भी बड़े साफ सुथरे थे। अच्छा, जिब्रील अमीन आए थे? जी हाँ, तुम्हें तुम्हारा दीन समझा के गए हैं। इस जुमले के ऊपर आपने गौर करना, तुम्हें तुम्हारा दीन समझा के गए। अल्लाह के रसूल हमें हमारा दीन समझा के गए हैं। मेरे भाइयों, रुको, गौर करो, जिब्रील अमीन कौन है? जिब्रील अमीन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन। अगर आम फहम मुहावरे में तर्जमा किया जाए तो अल्लाह का हमसाया है, अर्श अजीम के करीब रहता है, बड़ा बाबरकत है, बड़ा बरगुज़ीदा है। वो जिब्रील भी अगर ज़मीन पे आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है। अगर दीन जिब्रील अमीन की बात का नाम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुहातब होकर कहते, जिब्रील आसमान से आए हैं, आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, आप इनकी तकरीर सुन लीजिए। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, जिब्रील आए हैं और तुम्हें तुम्हारा दीन समझा के गए हैं। मतलब ये है, दीन उस वक्त दीन बनता है जब वो अल्फाज रसूलुल्लाह की जुबान से अदा हो जाएं, वरना जिब्रील भी आ जाए तो रसूलुल्लाह अगर जुबान से अल्फाज अदा नहीं करेंगे
تو وہ دین نہیں بنے گا۔ آج ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ آج امتیوں کے اقوال، آج امتیوں کی تفہیم، آج امتیوں کی تفسیر میرے اور آپ کے لیے حجت ہے۔ اور حدیث کا اور اہل حدیث کا پیغام یہ ہے جو رسول اللہ نے پیغام حضرت عمر کو دیا تھا، وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ بھول گئے وہ واقعہ؟ تورات کھولی ہوئی ہے، تورات ایمانداری سے بتاؤ آسمان سے نازل ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں؟ اگرچہ تحریف موجود تھی لیکن کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ آسمان سے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا۔ عمر اس کو کھول کے کھڑے ہیں اور خوشی سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئی ہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو رسول ہاشمی نے آپ تک، میرے تک، صحابہ تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ حضرت عمر نے چہرہ دیکھا، سمجھ گئے رسول اللہ ناراض ہیں، اور رسول اللہ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ اور میرے بھائیوں کہاں ٹامکٹویاں مار رہے ہو، کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ اللہ کے رسول تورات کے سامنے، کلام اللہ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں، اے عمر اگر موسیٰ بھی آ جائیں، موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تم راہ رات سے ہٹ جاؤ گے، راہ رات سے گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ مجھے ایمانداری سے بتانا موسیٰ جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہے کہ نہیں؟ رسول ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کے بعد موسیٰ کی بات، اگر نبی کے بعد کلام تورات کا، نبی کی حدیث کے بعد نہیں چل سکتا تو کسی کی امامت کیا چل سکتی ہے؟ کسی کی فقاہت کیا چل سکتی ہے؟ کسی کی مولویت کیا چل سکتی ہے؟ کیا دین علامہ کی بات کا نام ہے؟ کیا دین مولوی کی بات کا نام ہے؟ لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں، اور اگر موسیٰ زندہ بھی ہوتے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور میری نبوت کو پا بھی لیتے تو اس وقت تک سیدھے راستے پہ نہ چلتے جب تک میری پیروی نہ کرتے۔ نبیوں کو اللہ قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے کہ ہم نے ان سے میثاق لیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ تمہیں میں رسول بناؤں گا، تمہیں میں پیغمبر بناؤں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو۔ اور جو رسولوں سے وعدہ تھا آج امتی اس وعدے کو فراموش کر گئے۔ رسولوں اور پیغمبروں سے تو وعدہ اللہ یہ لے رہا ہے، اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری نبوت میں، تمہاری رسالت میں وہ رسول ہاشمی آ جائے، تم نے اپنی نبوت کو نہیں چلانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم نے اس کی حدیث کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور اس کا مددگار بن جانا ہے۔ میں اور آپ کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا، اور کیسے سمجھا؟ یہ نیت نیک ہونی چاہیے، نیت نیک ہو تو جو مرضی دین میں ایجاد کر لو، دین مکمل ہے، دین کامل ہے، دین اکمل ہے۔ الیوم اکملت کی آیت ہے، ایک گلاس بھرا ہوا پانی کا، اس کے اوپر ایک قطرہ بھی ڈالو گے تو پانی چھلک جائے گا، گلاس میں جگہ ہوگی کوئی تو ہی باقی رہے گا۔ یہ نیک نیتی سے جو کچھ مرضی کر لیا جائے۔ تیری نیت نیک ہے کہ صحابہ کی نیت نیک ہے؟ ابو بردہ نے صبح اٹھے، ایمانداری سے چند واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابو بردہ نے اٹھے ہیں صبح صبح، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا، اپنے گرد و نواح محلے کے اوپر جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ بہت سے غریب لوگ ہیں جن کے گھر گوشت نہیں پہنچے گا، اور بہت سے غریب بھوکے سوئے ہوں گے۔ آج ابو بردہ اپنی بکری کو صبح اٹھتے ساتھ ذبح کرے گا، اور ذبح کرنے کے بعد گوشت گھر گھر میں پہنچائے گا۔ نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ اس سے نیک نیت ہو سکتی ہے؟ نیت یہ ہے کہ اگر غریب کے پیٹ میں پہلا لقمہ ڈلے تو ابو بردہ کی بکری کا ڈلے، اور بکری کو ذبح کیا،
لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیا، رسول اللہ کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے اور رسول اللہ کو خوشی سے بیان کر رہے ہیں ابو بردہ نے صبح صبح بکری کو ذبح کیا، غریبوں میں بانٹ دی، رسول اللہ کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑنا شروع ہو گئیں، اے ابو بردہ تیری یہ بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے لیکن قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے قربانی اگر ہوگی تو عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ بتائیے عید کی نماز کتنی دیر میں ادا ہو جاتی ہے؟ 2 رکعتیں، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر حدیث رسول ہوگی، اگر عید کی نماز 5 منٹ پہلے عید کی نماز پڑھے بغیر صحابی نیک نیتی سے بکری ذبح کرے، اللہ اس کی نیت قبول کر رہا ہے، نبی کریم اس کی نیت قبول کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، دین کے بارے میں تمہیں کسی نے بڑا ہی مغالطہ ڈال دیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ عمل صرف 2 ہی قبول ہیں، ایک وہ جو اللہ کے لیے ہو، خالص ہو، ریاکاری سے پاک ہو، اور دوسرا عمل صالح ہو، اور عمل صالح وہ عمل ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، نیت جی نیک ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے ایک صحابی کو طواف کے دوران رکن یمانی کے ساتھ لپٹتا ہوا دیکھا۔ اب انسان خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، زاروں کے تار اس سے لپٹ کے اس کو چومنے ہیں۔ یہ صحابی کی نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اس کو مخاطب ہو کے کہا، یا اللہ کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ جی ہاں کیا تھا۔ یہ جو تو عمل کر رہا ہے، کیا رسول اللہ نے یہ عمل رکن یمانی کے ساتھ کیا تھا کہ حجر اسود کے ساتھ کیا تھا؟ حجر اسود کے ساتھ کیا تھا۔ جذبات مغلوب ہو گئے، اللہ کی محبت غالب آ گئی، میرا دل چاہا میں اس کو چمٹوں، میں اس کو لپٹوں۔ اس سے بلند نیت، اس سے اچھی نیت کسی کی ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے کہا اگر تو نے اپنا یہ عمل دہرایا تو میں عمر تجھے درے لگاؤں گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر جو مرضی عمل دین کے اندر گھڑ لیا جائے؟ آپ کو یہ کھلی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ فقیہان حاضر نے، یہ فقیہان عصر نے آپ کے ذہن میں یہ مغالطے ڈالے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور کے اندر ایک آدمی نے آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ لبیک یا ذا المعارج، لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب ہے اللہ میں حاضر ہوا، لبیک یا ذا المعارج، اے بلندیوں والے رب میں حاضر ہوا۔ دونوں میں کتنا کو فرق ہے؟ نیت بھی نیک ہے، اللہ کی صفت بھی ہے، صحیح وحی سے ثابت بھی ہے۔ ابو بکر نے کہا رکو، کیا تجھے تلبیح کے الفاظ نہیں آتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں؟ جی ہاں مجھے آتے ہیں، پڑھ۔ کہا لبیک اللہم لبیک۔ کہا اگر ان کے علاوہ تو نے کوئی لفظ اپنی طرف سے ایجاد کیا میں ابو بکر تجھے درے لگاؤں گا۔ آپ بتائیے میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، کس کھیت کی مولی ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے صرف ذات کے ساتھ پیار نہیں کیا، بات کے ساتھ بھی پیار کیا۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اور صحابہ نے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ محبت کی، اللہ کی قسم قربان جائیں، ذات کے ساتھ نہیں کی، ساتھ ساتھ بات کے ساتھ بھی کی۔ ذات کی محبت ایسی تھی، اتنی عظیم محبت تھی، آپ نے بہت سے قائدین دیکھے ہوں گے، لیکن جو شمع رسالت کے پروانے تھے، جو یہ خادم تھے، انہوں نے رسول اللہ سے ایسی محبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کا پانی استعمال کیا کرتے تھے تو یہ جانثاران ایسے ہوتے تھے، اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں تھے دیتے اور اس کو اپنے جسم کے ساتھ مل لیتے تھے۔ رسول اللہ کے منہ سے کبھی لعاب یا تھوک نکلتی تھی تو کسی صحابی کا ہاتھ آگے ہوتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ گر جائے، میں اپنے جسم پہ مل لوں۔ یہ تو ذات کی محبت ہے، لیکن کیا یہ محبت صرف ذات تک کی؟ نہیں، اللہ کی قسم صحابہ نے ایمان کو ایسا پورا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو گواہ بنا کے کہی تھی نا کہ کیا تم گواہ ہو میں نے دین مکمل پہنچا دیا،
تو صحابہ نے یہ بات تو آپ نے علماء سے سنی ہوگی، لیکن علماء بھی شاید ابلاغ میں کچھ کمزور رہ گئے۔ اس وقت صحابہ نے بھی ایک جواب دیا تھا، وہ جواب ہمیں یاد نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اگر آپ ہمیں اس بات کا گواہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے دین مکمل پہنچایا ہے کہ نہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں آپ نے دین مکمل پہنچایا ہے، لیکن ہم آپ کو بھی گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آپ بھی پھر گواہ رہیے گا، آپ کے ان صحابہ نے اس پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ دین صرف رسول اللہ کے دور میں مقید ہے، یا وہ جسے رسول اللہ نے بیان کیا، یا وہ جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ کیسا عمل؟ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ۔ اگر اچانک یہاں سے کوئی بچہ کھڑا ہو جائے، میں اس کو کہوں بیٹھ جاؤ، اسی طرح کا معاملہ رسول اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ معاذ اللہ اپنی تمثیل نہیں دے رہا، لیکن رسول اللہ کے دور میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہوا، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی ابھی مسجد کے باہر ہیں، جہاں پہ آپ جوتیاں اتارتے ہیں اس سے بھی باہر کھڑے ہیں، ان کے کان سے یہ آواز ٹکرائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے فارغ ہوئے، اس سے مخاطب ہوئے کہ میں نے تو مسجد کے اندر ایک شخص کو مخاطب ہو کے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو باہر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ جو صحابی کا جواب ہے، جو زبان حال سے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کر رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے اور گزارش پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے رسول اللہ آپ کا حکم کان سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، اگر میں کھڑا ہو جاتا میرا ایمان ضائع ہو جاتا۔ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ سو حدیثیں رفع یدین کی سنی پڑھی، رسول اللہ کی بات سنی، لیکن کوئی ذہن کے اوپر جو نہیں رہیں گی۔ ہاں حدیث تو موجود ہے، لیکن بات میں نے اپنے امام کی ماننی ہے، بات میں نے اپنے فقیہ کی ماننی ہے، بات میں نے اپنے پیر کی ماننی ہے۔ میرے بھائیو یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ صحابہ ایسے ہیں۔ آپ میں سے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبی کی زیارت کروائے۔ جب آپ مدینہ جائیں گے، وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اس کو دو قبلوں والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے صحابہ نے نبی کریم کی کیسی پیروی کی ہے، کیسی بات کو مانا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی پہلی نماز کو مسجد النبی میں خانہ کعبہ کی طرف ادا کیا تو ایک صحابی نے وہاں سے پڑھی تھی، رستے میں گزرا، مغرب کا وقت تھا، مسجد قبلتین میں پہنچا، بعض روایات میں عصر کا وقت تھا، لیکن راجح موقف یہی ہے مغرب کے وقت وہاں پہ پہنچا تو دیکھا کہ یہاں کے صحابی سارے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور کس عالم میں ہیں؟ حالت رکوع میں ہیں۔ اس صحابی نے صرف ایک آ کے جملہ کہا، کیا کہا میں ابھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، رسول اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، آپ جیسے اور میرے جیسے کوئی نکارہ لوگ ہوتے تو سلام پھیر دیتے اور نئے سرے سے صفیں بناتے اور پھر کہتے کیا واقعی تو نے پڑھی، تحقیق کرتے، تفتیش کرتے۔ یہاں پہ ایک خبر واحد ہے، ایک بندے نے آ کے اطلاع دی یہ سکہ ہے، بس نمازیوں کو پتہ ہے یہ بندہ سکہ ہے، یہ نبی سے خبر لے کے آیا ہے، نبی کریم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ ان صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں، حالت رکوع کے اندر ہی قبلہ روح ہو گئے ہیں۔ اور اگر پوچھا جائے تو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا حکم آ جائے کہ قبلہ روح ہو جاؤ تو رکوع سے سر اٹھا لیں تو ایمان ضائع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہے، نماز کے اندر اچانک جوتیوں کو اتار دیتے ہیں، پیچھے پوری صفیں صحابہ کی بنی ہوئی ہیں، سب جوتیوں کو اتار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے تو جبریل امین نے آ کے خبر دی ہے کہ تمہاری جوتی کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے نیچے کوئی ایسی چیز لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتار دی۔ اور صحابہ زبان حال سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے جوتی اتار دی، ہم نہ اتارتے تو ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا۔ اللہ کی قسم صحابہ نے رسول اللہ کی باتوں کے اوپر عمل ایسے کیا ہے کہ ایک صحابی کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ نبی کریم چل رہے ہیں، صحابی پیچھے رک گیا ہے، نبی کریم مڑ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ساتھ چلتا کیوں نہیں؟ کہا آقا ایک نشیبی جگہ آئی تھی،
ایک گھڑا سا آیا تھا، ایک لائن سی آئی تھی، آپ نے اس گھڑے کو کراس کیا، میری نظر اچک گئی، مجھے علم نہ ہو سکا آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا ہے کہ بایاں پاؤں پہلے رکھے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اور صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ حضرت علی کا آج درد دل کے ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں، ہمارے بھائیوں نے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، رسول اللہ کی محبت میں کیک کو کاٹا ہے اور کیک کے اوپر نام محمد بھی لکھا ہے، اس کے اوپر چھریوں کو بھی چلا دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ علی وہ ہیں، رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں میرے نام کو مٹا دو، کہا اللہ کے رسول لکھ دیا ہے، مٹانے کی جسارت میں نہیں کر سکتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو خود مٹا دیجئے۔ آپ اور میں کن لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے اس منہج کو، اپنے اس عظیم الشان پیغام کو آپ گلی گلی کوچا کوچا اس نظریے کو لے کے جائیے کہ رسول اللہ کی حدیث دین ہے، رسول اللہ کی بات کی بھی وہی اہمیت ہے جو ان کی ذات کی اہمیت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔